شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پہلے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، آخری میں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے لیلۃ القدر کے عنوان سے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات بیان کیے کہ دو وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں رکھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے وضاحت کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جاتے جاتے رب کریم کی رحمت کا فیضان عام ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف والے ساتھی معتکف بنے اور یہاں بیٹھے اور شب قدر کی تلاش کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے تلاش کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اب سنیں، میں ایک جملہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک کو رب نے بتا دیا، حضور پاک تشریف لائے، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میرے ذہن سے بات اٹھا لی کہ وہ اب کون سی رات ہے؟ تم نے جھگڑا کیا، جھگڑے کی اتنی بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمیں کوتاہی بنی ہماری امت کے لیے کہ وہ تاریخ متعین بھلا دی گئی۔ فرمایا اب آخری راتوں کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تمہیں انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ اچھا، طاق راتیں کسے کہتے ہیں؟ ہم طور تو یہ ایون اور آٹھ جفت اور طاق کو طاق سمجھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 21 طاق ہے، 23 طاق ہے، 25 طاق ہے، 27 اور 29 طاق ہے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک پیاری تحقیق لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض بزرگ فرماتے تھے یہ طاق کی ترتیب تب ہے جب مہینہ 30 روزوں کا ہو، تو طاق کی ترتیب یہ ہے۔ اور فرمایا اگر مہینہ 30 روزوں والا نہیں ہے، 29 روزوں والا ہے، پھر طاق کی ترتیب اس سے ہٹ کے ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا پھر طاق کی ترتیب جو ہے وہ 22 ہے۔ 20 کی رات کو جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ ہو گیا، پھر 21 چھوڑ کے 22 ہو گیا، پھر 23 چھوڑ کے 24، پھر 25 چھوڑ کے 26، 27 چھوڑ کے 28، یوں طاق کی ترتیب ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا حضرت شیخ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح بھی طاق ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر رات کو ہم شب قدر سمجھیں؟ فرمایا جی ہاں، ہر رات کو شب قدر سمجھو، کسی نہ کسی رات میں تو مل جائے گی۔ امام کعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عبداللہ سبیل رحمہ اللہ کی بات سنانے لگا ہوں۔ وہ بڑی پیاری جملہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمیں نہیں پتہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن آپ یوں تو کر لو نا کہ ان 10 راتوں میں کسی رات کے اندر تو ہے۔ جی ہاں اتنا تو پتہ ہے، تو کہا ہر رات میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لو تاکہ وہ نیکیاں اگر شب قدر میں آئیں تو وہ نیکیاں 84 سال کے حساب سے بن جائیں۔ فرماتے کیا؟ کہا میں ہر رات میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ کہا ہم تو نہیں پڑھ سکتے، تو کہا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا بھی تو ایک قرآن ہے نا، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا بھی تو ایک قرآن ہے۔ آپ نے روزہ افطار کر لیا، آخری عشرے کی ہر رات میں کم از کم 3 دفعہ بندہ قل ہو اللہ پڑھ لے، کوئی رات شب قدر کی ہو گئی تو 84 سال تک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح اس رات میں کوئی نہ کوئی صدقہ کر لیں۔ صدقے کا کیا مطلب؟ غریب نہ ملے تو پیسے اس کے اسپیسیفک جیب میں متعین کر کے رکھ دیں کہ جب ملے گا تو دوں گا، یہ غریب کے طے ہو گئے تو صدقے کا ثواب شروع ہو گیا۔ فرمایا اس رات میں آپ ایک ایک صدقہ اس طرح اکٹھے کر لیں، اگر کوئی رات شب قدر کی ہو گئی تو اللہ جل شانہ 84 سال کے صدقوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور میرے ساتھیو اسی طرح اس ہر رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ وہ تو فرماتے تھے نفل نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہر رات میں پڑھ لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرات سے آپ بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں، علماء آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہ کس طرح 300 دفعہ تیسرا کلمہ آپ نے پورا کرنا ہے، ہر رکعت میں 75 کی ترتیب کر یہ 4 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو فرمایا ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اگر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 4 نفل پڑھ لو، اس نیت سے کہ شب قدر ہے، جو رات شب قدر کی ہوگی تو 84 سال کے پیکج بن جائیں گے۔ تو ہر رات میں بندہ کر لے۔ تو میرے دوستو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے